بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ آج کی ویڈیو میرے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، اس لیے تھوڑا ڈیلے ہو گیا۔ ایک تو بجلی نہیں تھی، دوسرا میں اپنی میموری کو کچھ ریکال کر رہا تھا، یادداشت کو۔ آج 26 نومبر ہے، پی ٹی وی کی سالگرہ، 56ویں سالگرہ۔ ہمارے سامنے پی ٹی وی پیدا ہوا، ہمارے سامنے ہم بوڑھے ہو گئے، پی ٹی وی جوان ہوا۔ اس میں بہت سارے تجربات کیے گئے۔ جو ابتدائی دور تھا اس میں بڑے مشہور نام تھے، کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ ہیں جو ہیں ان کا پتہ نہیں۔ جیسے طارق عزیز صاحب ایک معتبر نام تھا، پہلے اناؤنسر تھے، راحت سعید تھیں، اور یاسمین تھیں، اور بہت سارے نام ہیں۔ بہرحال پی ٹی وی ملک میں آیا، ایک ہی چینل تھا، کچھ گھنٹوں کے لیے بنتا تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے، سنتے تھے مستمید۔ پھر پی ٹی وی کا ایک ایسا وقت آیا کہ جب اس کے اوپر ڈرامے آتے تھے تو سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی۔ کیا ہوا میرے ملک کے اس ادارے کو کہ وہ کھوکھلا ہو گیا؟ اس میں ایک بڑا معتبر نام ہے اظہر اسلم صاحب، اسلم اظہر، جنہوں نے ٹی وی کو بام عروج پہ پہنچایا۔ اس کے بعد کئی آئے، اس میں مرزا بیگ بھی آئے اور بہت سارے آئے۔ بہرحال بات ان کی نہیں ہو رہی، بات آج ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے ٹی وی کو نوچا، گدوں کی طرح کھایا پی ٹی وی کو۔ تو آج تو پہلی بات تو میں مبارکباد دوں گا پی ٹی وی کو 56ویں سالگرہ کی۔ دوسرا میں قوم کو مبارکباد دوں گا کہ ایک خوبصورت زبان، خوبصورت انسان، ایک خوبصورت باپ کا خوبصورت بیٹا نعیم بخاری تحفے کے طور پہ پی ٹی وی کو اس کے حوالے کیا گیا۔ جس نے تنخواہ لینے سے انکار کیا، جس نے مرات لینے سے انکار کیا، جس نے چائے کا کپ پینے سے انکار کیا، جس نے گاڑی کا پیٹرول لینے سے انکار کیا، جس نے کوئی بھی چیز لینے سے انکار کیا، اور کہا کہ اس ادارے کو میں کھڑا کروں گا، اور وہ کر دے گا۔ نعیم بخاری ایک عظیم باپ کا عظیم سپوت ہے، اور عظیم بھائی کا ایک عظیم بھائی ہے۔ ڈاکٹر سید الطاف حسین بخاری، والد محترم، ایک معتبر نام۔ پھر ان کے بڑے بھائی الطاف حسین بخاری، سلیم الطاف بخاری، پاکستانی کرکٹ ٹیم کا نامی گرامی نام، فاسٹ بالر نعیم بخاری، بہترین انسان۔ میں جتنا جانتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں ہر جو بھی جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، وہ یہ کہے گا کہ ایک بہترین انسان جس کے بارے میں کسی بھی قسم کی قسم کھائی جا سکتی، کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، کیسے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا نام نعیم بخاری۔ تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، اس سے پہلے ٹی وی کے زوال کے لیے ڈاکٹر شاہد مسعود کھا گئے ٹی وی کو، محمد مالک بوٹیاں تک نوچ کے کھا گیا۔ پھر ایک آیا عطا اللہ قاسمی، ویگرا کھانے والا۔ اس عمر میں اس کو ویگرا کی ضرورت تھی۔ ٹی وی کو اگر ویگرا دیتا، پی ٹی وی کو، تو پی ٹی وی آج ہو سکتا ہے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔ لیکن اس بڈھے کو کیوں لگا مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ لوٹے اور بالٹیاں خرید کے پتہ نہیں کس کو بیچ رہا تھا یا دے رہا تھا۔ بہرحال ٹی وی کی بوٹیاں نوچ نوچ کے اس کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا پی ٹی وی کو کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔
حالانکہ ایک کوآپریٹ ایک ادارہ جو چلتا ہوا ہو اس کو چلانا بہت آسان ہوتا ہے. کچھ بائی لاز ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھا جائے تو کوئی ادارہ نہیں ڈوبتا. یونین تو بٹو اس کا تحفہ تھا, یونین دینا ہر جگہ پہ. یونین صرف کاروبار میں, فیکٹریز میں, اداروں میں بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں لایا. ابھی کچھ دن پہلے میرے خیال سے کل یا پرسوں نعیم بخاری سے کہا جی اگر یونین نہ چلنے دے جیسے پچھلے لوگوں نے چلنے دے, وہ احمقانہ سوال تھا, بیوقوفانہ سوال تھا. یہ وہ رپورٹر ہیں, یہ وہ صحافی ہیں جو صرف اور صرف بربادی پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. پتہ نہیں اپنے گھر میں کیسے زندہ ہیں, صرف بربادی پھیلانے کے لیے. کوئی پازیٹیو نوٹ پہ بات نہیں کرے گا. اگر یہ ہو گیا تو, اگر وہ ہو گیا تو, بھائی اگر تم مر گئے تو, تم اگر مر گئے تو کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچو. پھر بھی تمہارا گھر چلے گا, گاڑی چلے گی, اس کا تو اللہ تعالی رازق ہے. پی ٹی وی بھی چلے گا, دوڑے گا, یہ میرا ایمان ہے. حکومتی اداروں کو کھایا, لوٹا, کھسوٹا. نہ نیب نے پوچھا, نہ ایف آئی اے نے پوچھا, نہ موجودہ حکومت وقت. ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے لوٹنے کھسوٹنے والے. لیکن حکومت وقت یہ سوال نہیں کرتی کہ برخوردار صحافت کے نام پہ بدنما داغ لوگوں کو آؤ ذرا یہ تو بتاؤ اس ٹی وی کے ساتھ تم نے کیا کیا. پی ٹی وی کے ساتھ مرسیڈیزیں لے لیں, گاڑیاں لے لیں, گھروں کو اچھا کر لیا, فرنیچر لے لیا, بیویوں کو زیورات دے دیے کہ موج کرو, مال مفت دل برہم, کھاؤ رچ کے کھاؤ. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. نعیم بخاری نہ خود کھائے گا اور نہ کھانے دے گا. جہاں تک اگر یونین کا تعلق تو میں سمجھتا ہوں یونین بھی کبھی نہیں چاہیے کہ کوئی ادارہ بند ہو اور ان کے بچے سڑکوں پہ آ جائیں بھوکے. سمجھداری سے کام لیں گے, ادارہ بڑھے گا. بڑی خوبصورت بات کہی تھی نعیم بخاری نے کہ بھائی اس کو اس لیے چلانا ہے کہ تمہاری تنخواہیں بڑھیں, تمہارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو. اب یہ یونین والے خود بہتر جانتے ہیں. نعیم بخاری میری نظر میں زندگی کی علامت ہے. جیسے ان کے والد محترم ڈاکٹر سید الطاف حسین بخاری لوگوں کے علاج کرتے تھے یا وہ جو بھی کرتے تھے لوگ, تو نعیم بخاری لوگوں کے چہروں پہ مسکان لانے والا شخص ہے. میں نے بہت کچھ سنا, دیکھا, ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ایک منفرد انسان ہے. اس کا جو لیول ہے وہ عام انسان سے کئی گنا زیادہ ہے. میں اپنے آپ سے بھی اس کا لیول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ مجھ سے بھی بہت آگے, سوچ میں, سمجھ میں, مزاح میں, اور یقیناً محب وطن آدمی ہے. ایک انسان کو کتنے پیسے چاہیے وہ آپ کو ثابت کر دیا نعیم بخاری نے کہ مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے, جتنا ہے الحمدللہ کافی ہے. یہ ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم لوگ ایسا کیوں ہو گئے کہ ہم لوگ صرف پیسہ چاہیے. ملک جہنم میں جاتا ہے, جہنم میں جائے. ملک برباد ہوتا ہے, برباد ہو جائے. ہمیں پیسہ چاہیے. کیا ہوگا اگر تم مرو اور تم کو کفن بھی نصیب نہ ہو اس پیسے کا؟ نعیم بخاری صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں اس حساب سے وہ انہوں نے 3 مہینے مانگے, ان کے لیے 3 مہینے بہت ہیں. اچھے لوگ ہوں, اچھے ڈرامے بنے, اچھا میوزک بنے, اچھے ٹاک شوز ہوں, حکومت کے بارے میں بتائیں. ٹی وی میں کون ہے جو حکومت کے بارے میں بتا رہا ہے؟ اچھے اینکرز ہوں, مناسب تنخواہیں ہوں, پرائیویٹ چینل کی طرح نہیں, اچھے ڈیبیٹس ہوں. اور نعیم بخاری سے بڑا ڈیبیٹ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ نعیم بخاری سے طنز و مزہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے بڑا
مزاح کے بارے میں جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ دکھی انسان کو بھی ہنسا دیتا ہے. یہ ایک انسان کے اندر خوبی ہوتی ہے جو اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کو یاد رہتی ہے. اتنے بڑے بڑے نام جن کو پی ٹی وی کا ایم ڈی بنایا گیا، چیئرمین بنایا گیا، ان نے صرف پی ٹی وی کو کھایا ہے. مگر ایک میں یقین سے ایک بات کہتا ہوں جو میں کہتا چلوں، حالانکہ آج اس آدمی کا ٹاپک نہیں ہے لیکن مجھے کہنا پڑے گا. پی ٹی وی کی خبر سن کے سب سے بڑی موت، سب سے بڑا پہاڑ جو گرا ہے وہ روف کلاسرا پہ گرا ہے. اس نے فوراً پروگرام کیا کہ یہ کیونکہ نعیم بخاری نے پاناما کیس میں عمران خان سے فیس نہیں لی تھی تو عمران خان نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. 30 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی اور انہوں نے اپنے سر سے بوجھ اتار دیا. یہ جو روف کلاسرا نے بات کی، پروگرام کیا اس کے اوپر، اس سے یہ تو ظاہر ہو گیا ہوگا آپ کو کہ یہ صحافی نہیں ہے، ٹٹ پنجیا ہے. اس کے بارے میں مزید بات نہیں کروں گا کہ اس کا پروگرام اب کرنے والا ہوں میں کچھ دنوں میں، بہت کچھ بتاؤں گا آپ کو. کوئی پروگرام کسی بھی چینل سے دیکھ لیجئے اس وقت سوائے نعیم بخاری کو اکوموڈیٹ کر دیا گیا ہے. وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا دیکھنا، وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا وہ بھی دیکھنا. میری تو دعا ہے پوری قوم کی طرح کہ نعیم بخاری وہ کام کر کے دکھائے گا کہ انشاءاللہ تعالی کہ رہتی دنیا تک نعیم بخاری کا نام رہے گا. لیکن ان حاسدوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو بیٹھ کے درباری پالتو اپنے اپنے چینل پہ بھونک رہے ہیں. میری نعیم بخاری سے گزارش ہے کہ وہ پی ٹی وی کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دینا کہ ان کی چینل بند ہو جائیں. لوگوں کے معیار تھوڑا سا تبدیل بھی ہوا ہے لیکن اس معیار کو آپ نے تبدیل بھی کرنا ہے، اچھائی کی طرف لے کے جانا ہے. اور میں جانتا ہوں بہت سارے چینلوں کی پر موت پڑے گی انشاءاللہ. یہ جتنے اس بیٹھے ہوئے اینکرز ہیں یہ جنرل ضیاء الحق کو دعا دیں. یہ اس کی مرہون من آج یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف کو دعا دیں جس نے ٹی وی کو اس نہج پہ پہنچایا، پی ٹی وی کو. آج مشرف کے خلاف یہ بکواس کرتے ہیں، اس کو گالیاں، وہ تو خاص طور پہ وہ جو ٹٹپنجیا ہے روف کلاسرا کہتا ہے اگر ہم نہیں ہوتے تو مشرف کہاں ہوتا. اور وہ آج عمران خان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں ہوتے تو عمران خان کہاں ہوتا. عمران خان وہیں ہوتا لیکن تم نہ تھے، نہ ہو اور نہ رہو گے. آج عمران خان وہیں ہے. تمہاری عزت کدھر ہے؟ تمہارا وقار کدھر ہے؟ تو میں نعیم بخاری صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، ان کتوں کو پی ٹی وی کی دہلیز پہ مت آنے دینا. ان کو پی ٹی وی سے دور رکھنا. ان صحافیوں کے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں ان کے نام لکھنا ایک لسٹ میں بورڈ پہ اور نیچے لکھنا اینڈ ڈاگز آر پروہیبٹڈ، ان کا داخل ہونا منع ہے. ان کو اپنی موت مرنے دو. پی ٹی وی کو اس مقام پہ لے جائیں جہاں ہر شخص یہ کہے کہ پی ٹی وی نہیں کہے، بولے نعیم بخاری کا چینل ہے. اور ایسا ہوگا، یہ میرا ایمان ہے. میں نے جو کچھ امید لگائی اللہ سے، جو یقین کے ساتھ، جس پہ کوئی وسوسہ نہیں ہوا، وہ پورا ہوا. میں یہ ویڈیو کل بھی کر سکتا کہ میں نے کہا نہیں آج سالگرہ کا دن ہے، آج ہی کروں گا، کیونکہ میرے گھر میں لائٹ نہیں تھی صبح سے. میں نے کہا آج یہ ویڈیو کرنی ضروری ہے. میری پوری قوم مجھ سمیت دیس میں پردیس میں جتنے محب وطن پاکستانی ہیں وہ نعیم بخاری، پی ٹی وی اور پاکستان کے لیے دعا کریں. اور جتنوں کے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا نام کی لسٹ بنائے، ان کو بین کریں کہ یہ پی ٹی وی پہ نہیں آئیں گے. ان کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری جوان نسلوں میں بڑے اچھے اچھے بچے ہیں بولنے والے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. ان کو موقع دیں، ان کو بتائیں کہ سچ کیا ہوتا ہے.
تھوڑی سی زندگی میں اس یہ جو تکلیف جو عرصہ گزرا ہے ہمارا، اس میں ایک پہلی اچھی خبر ہے، نعیم بخاری پی ٹی وی کا چیئرمین۔ ہاں ہاں، کچھ عرصے بعد لوگ سوال ضرور کریں گے، پی ٹی وی کو ارشد خان، یوسف مرزا بیگ، شاہد مسعود، محمد مالک، عطا اللہ قاسمی، یہ پی ٹی وی کو کیوں نہیں چلا سکے؟ میں اس کا جواب ایڈوانس میں دیتا ہوں۔ یہ پی ٹی وی چلانے نہیں گئے تھے، یہ اپنے جیب بھرنے گئے تھے، اپنے بچوں کے لیے رزق حرام لینے گئے تھے۔ سب صاحب حیثیت ہیں، سب، لیکن حوث کا پیٹ، حوث کی بھوک نہیں مرتی، اور چاہیے، اور دو، ایسا ہو جائے پر دو۔ عورتوں کے ساتھ معذرت، جیسے اکثر عورتیں کہتی ہیں نا کہ پہننے کے لیے ایک کپڑا نہیں ہے لیکن الماری میں رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، ان کی بھوک بھی ویسی ہے۔ خیر عورتوں کی بھوک تو نہیں ہوتی، ان کا حق ہے، جائز حق ہے، وہ تو ایک مزاح کے طور پہ میں نے بات کی، لیکن ان کی بھوک نہیں ختم ہوتی۔ لیکن میں جانتا ہوں نعیم بخاری آ کے سب کو جلاب لگوائے گا، اور میں نیب سے بھی کہتا ہوں پرانے کیسز کھولیے، ان کو بھی ذرا بلائیے، ان کو بھی ہتھکڑیاں لگائیے ایک عام انسان کی طرح۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اس سے عطا اللہ قاسمی سے اور وہ جو انگوٹھا چھاپ جو ہے ابصار عالم، ان سے پیسے واپس لیے جائیں۔ آج تک کس لیے پیسے؟ خیر پی ٹی وی کے بعد نعیم بخاری صاحب یہ خوشخبریاں پی ٹی وی کے چینل سے سنوائیے گا کہ عطا اللہ قاسمی سے اور ابصار عالم سے اتنے پیسے لے لیے گئے۔ پھر محمد مالک اور ڈاکٹر شاہد مسعود بھی۔ مختصر سی ایک بات کہوں گا کہ میرے وطن کے جتنے پیارے لوگ جو سن رہے ہیں، جو نہیں بھی سن رہے ہیں کسی اور سے سن لیں، اچھے کی امید رکھو، اچھا ہوگا اور ہو رہا ہے۔ کل تک پی ٹی وی کو جو لوگ بھول گئے تھے، اب پی ٹی وی کی بات ہو رہی ہے۔ بس یہی اچھائی ہے، یہی امید ہے۔ اللہ پہ یقین رکھو، وہ بندہ بھیجے گا، وہ وسیلہ پیدا کرے گا، باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ خود سنبھال لیتا ہے۔ ایک دفعہ پھر نعیم بخاری کو مبارکباد، اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ بچوں کے ساتھ مخاطب ہوں گا مختصر سا، آج میں نے ٹویٹ بھی کی بچوں اس کے بارے میں۔ کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو پہچاننا، بالکل مشکل نہیں ہوتا۔ آپ سچے دل سے اگر کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اس میں آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، آپ کے چاہنے والوں کی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کون خوش ہے کون خوش نہیں۔ ہم کو بچپن سے بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو آپ بھی سیکھ رہے ہیں، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، غیبت نہ کرو، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ مگر ایک بات وہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں جو آج تک کسی نے کسی کو نہیں بتائی، جو میں آپ بچوں آپ کو خاص طور پہ، کہ اپنے ارد گرد نظر رکھو گے، دنیا کے کام مت چھوڑو، دنیا کے کام جاری رکھو، ویسے ہی جوش سے ولولے سے جو کرتے ہو کو بھی کرو، لیکن صرف ایک چھوٹی سی چیز کو غور کرو، تمہاری خوشی میں کون خوش ہوتا ہے؟ خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی تکلیف پہ اتنا نہیں روتے جتنا دوسرے کی خوشی پہ روتے ہیں۔ بس ان لوگوں سے محتاط رہو۔ تعریف کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، بہت اچھا کیا یار، مبارک ہو، اللہ اور دے، یا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیپ اٹ اپ۔ ہاں بس اللہ کی مرضی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے کہ یہ حاسد لوگ ہیں، اور حاسد کے حسد سے بچو۔ یہ اپنے ساتھ ساتھ
تم کو بھی جلا دے گا۔ آج کے لیے اتنا، بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں، اپنی دعاؤں پیار محبت میں یاد رکھیں۔ زندگی رہی تو کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔